بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ چل رہا ہے اور اسی دوران جو پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی فیملی کی طرف کوچ کر رہے ہیں کہ رمضان میں عید کی جو خوشی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے خاندان میں وہ بنا سکیں۔ لیکن اسی دوران جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی منمانے جو دام ہیں وہ وصول کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ وہ بھی اپنی مجبوری سے، عوام کی مجبوری سے جتنا ممکن ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو عوام ہے انہوں نے گھر تو پہنچنا ہے، تو اس لیے وہ اپنے منمانے دام جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور عوام بھی خاموش تماشائی بن کے وہ منمانے دام جو ہیں وہ دے کے گھر کی طرف آتی ہے۔ جتنا دل کرتی ہے وہ اتنا کرایہ مختص کر کے عوام سے وصول کر رہے ہیں۔ فی الحال تو ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد جو ہیں وہ ان کی طرف سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، لیکن لوکل سطح پہ، عوامی سطح پہ جب تک اس کا ایکشن نہیں لیا جائے گا تب تک بے شک جو ہے وہ انتظامیہ جتنا بھی ایکشن لے لے کچھ بھی جو ہے وہ بحال نہیں کر سکتی، جو پرانے کرائے ہیں وہ بحال نہیں کر سکتی۔ جو منمانے دام وصول کرنے والے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش نہ کرے گی۔ کوشش کیسے کر سکتی ہے؟ پہلے تو میں جو ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے تو آپ انسانیت پہ رحم کریں، تاکہ جو خدا ہے وہ آپ پہ رحم کرے، کیونکہ خدا بھی اسی پہ رحم کرتا ہے جو انسان پہ رحم کرتا ہے، جو انسانیت پہ رحم کرتا ہے۔ لیکن جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں اگر وہ اس پہ عوام کا ساتھ نہیں دے رہے، عوام کے ساتھ وہ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں کر رہے، تو اب عوام جو ہے وہ اپنے تئیں اگر جو ہی وہ گاڑی پہ سوار ہوتی ہے، جب جو ہی اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی جا رہی ہے، زیادہ کرایہ لیا جا رہا ہے یا کیپیسٹی سے زیادہ سواریاں جو ہے وہ گاڑی میں ڈالی جا رہی ہیں، آپ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو یا ٹریفک اداروں کو جو ہے وہ شکایات کریں، ایک کلپ بنائیں، ویڈیو بنا کے ثبوت کے طور پہ پاس رکھ لیں۔ اگر انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو سوشل میڈیا وہ زندہ باد، سوشل میڈیا پہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی چیز جتنا وائرل ہوتی ہے اسی جلدی سے پھر اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، کیونکہ خود ہی ہمت کریں گے تو جو آپ کی جو انتظامیہ ہے، جو آپ کے نمائندے ہیں وہ بھی ہمت کریں گے۔ ادروائز ان کے چکروں میں آپ اگر بیٹھے رہے کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کوآپریٹ کریں گے تو ایسی صرف آپ کی خام خیالی ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ خود جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتے۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد آئی، جو ٹرانسفارمر چور ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ 2-3 جگہ پہ انہوں نے ایسی واردات ڈالی ہے کہ وہ آرام سے ٹرانسفارمر نیچے اتارتے ہیں، ٹرانسفارمر کو کھول کے اس کی کوائلز وغیرہ بالکل صاف ستھرا کر کے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب اس طرح سے اتنے اطمینان سے، اتنے زندہ دلی سے اور دلیری سے وہ یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، بغیر کسی کی شمولیت کے، بغیر کسی کے ملوث ہونے کے، محکمے کے کسی بھی فرد کے ملوث ہونے کے، اتنے آرام سے وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ جو ہی آپ کے ارد گرد جو ہی آپ کی جو لائٹ ہے وہ بند ہو، کیونکہ یہ پہلے کوئی بھی حربہ استعمال کر کے بجلی بند کرتے ہیں، پھر ٹرانسفارمر کو نیچے اتارتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی جو کارروائی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو جو ہی کوئی بجلی بند ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، سب سے پہلے باہر نکل کے آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ کا قریبی ٹرانسفارمر ہے وہاں پہ آپ نظر دوڑا لیں، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ اب برقیات والوں کا یا بریگیڈ والوں کا یا دوسرے تیسرے اداروں کا کام نہیں ہے، یا کوئی کام جو ہے وہ آپ اپنے تئیں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا فرض بھی بنتا ہے، کوئی آپ کا حق بھی ہے کہ آپ باہر نکل کے اپنے ارد گرد جو ٹرانسفارمر میں لگے ہوئے ہیں ان کی کوئی نظر ثانی کریں، ان پہ نظر دوڑائیں تاکہ وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو سکیں، تاکہ یہ چوری کی وارداتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، یہ ابھی کم نہیں ہوں گی، یہ 1-2 دن بے شک تھوڑا اس پہ ڈنڈورا پیٹا گیا سوشل میڈیا پہ انتظامیہ کی طرف سے بھی، تو تھوڑا قابو پایا گیا، لیکن یہ کاروائیاں کم نہیں ہوں گی، یہ عید سے 1-2 دن پہلے واپس یہ کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو مساجد کے واش روم سے لوٹا تک غائب ہوتا ہوا نظر آئے گا، جہاں پہ آپ کو مساجد سے جوتے غائب ہو جاتے نظر آئیں گے، جہاں پہ آپ کو پانی کے گلاس جو ہیں وہ زنجیر سے بندھے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ وہ چوری نہ ہو سکیں۔ مزارات پہ لگی ہوئی بکسیاں ہوتی ہیں جہاں پہ مزار کے لیے پیسے ڈالے جاتے ہیں، وہ بکسیاں بھی وہ ضرورت مند چوری کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، تو ان کے آگے یہ ٹرانسفارمر کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹرانسفارمر اتار کے وہ غائب کر دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، جو آپ کے قریبی ٹرانسفارمر ہیں ان پہ نظر دوڑا کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جو ٹرانسفارمر ہے وہ محفوظ ہے اور ایسی کوئی بھی واردات آپ کے علاقے میں نہیں کی جا رہی۔ یہ نہ ہو کہ رات کو آپ سوئیں
बिजली में सोएं। सुबह आप जब जागें और आपको ट्रांसफार्मर ही नज़र ना आए, वो नीचे पड़ा हुआ खुला हुआ नज़र आए, अंदर से सफाई हुई हुई, सब कॉइल्स निकले हुए, सब कुछ निकला हुआ, क्योंकि उसके अंदर से निकाल के महंगे दामों वो बेची जा रही है। गुर्बत इस तरह से बढ़ चुकी है, लेकिन गुर्बत को भी हम कितना उसको भी हम बोलेंगे, ये हमारे अपने ही नुमाइंदों की जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से दी गई गुर्बत है। इस पर जो किसी का कोई और कसूरवार नहीं है, सिर्फ हम खुद कसूरवार हैं, क्योंकि हमने अपने नुमाइंदे ही ऐसे चुने जो सिर्फ हमें अपने आगे पीछे रखने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। बाकी वो हमारी गुर्बत ख़त्म करने के लिए आज तक उन्होंने ना कुछ किया है और ना ही कुछ वो ऐसा करेंगे। सब वो अलग बात है कि अगर कोई मुलव्वस ना हो तो बग़ैर मुलव्वस होने के इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी दिलेरी के साथ नहीं की जा सकती। वो भी किसी और गांव से किसी और गांव में आके ट्रांसफार्मर उतार के उसको साफ़ करके भेज दिया जाए। ये इतनी दिलेरी से तब ही ऐसा काम किया जा सकता है जब आपके गाँव का कोई फ़र्द उसमें मुलव्वस होगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़।